اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا آپ نے پہلے طواف فرمایا، اور آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے کہ آپ بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا، جس طرف آپ کی چھڑی کا اشارہ ہو جاتا ادھر سے وہ بت نیچے گر جاتا۔ اور طواف کرتے کرتے آپ اونٹنی پر سوار تھے، تو اونٹنی پر سوار ہی آپ نے طواف، کیونکہ ازدحام بہت زیادہ تھا تو اونٹنی پر ہی سوار آپ نے طواف کیا۔ اور جو حبل ایک بہت بڑا بت تھا کافروں کا، تو آپ جب بھی اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی جو آنکھیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا بت کی، اس میں آپ اپنا نیزہ وہ اس کے اندر چبوتے تھے۔ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک بت تھا، اس پہ آپ نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ چھت پہ جا کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، تو اس کو پاش پاش کیا گیا، اور کفار جو ہے چادریں سر پہ لے کے بیٹھ گئے کہ یہ جو بت توڑا گیا پتہ نہیں اس کی وجہ سے کیا آفت نازل ہو جائے گی، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اذان دینے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی کس کو منتخب کیا؟ کسی اعلیٰ نسب و حسب والے کو نہیں، بلکہ حبشہ سے آنے والے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آج اذان پڑھیں۔ رنگ و نسل کے بت پاش پاش کر رہے برادری عزت پہ کہ میری برادری بڑی اونچی اور میری شان بڑی زیادہ ہے، تو اس شرف کے لیے بھی آپ بھی کو سلیکٹ کیا گیا، حضرت بلال کو۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ کفار جو پناہ لینے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے وہ بھی وہاں موجود ہیں، مجرموں کی صف میں کھڑے ہیں، اور دل میں ان کے ڈر ہے کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ جانے ہمارے بارے میں کیا حکم ہو، یہ اس فکر میں وہ سرگرداں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کفار اپنے دل میں بڑے سہمے ہوئے ہیں کہ آج اگر حکم کریں گے، اشارہ کریں گے تو گردنوں کی فصل ایسے کٹے گی جیسے پکی فصل کاٹ دی جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مخاطب ہو کہ جانتے ہو آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب کام گئے۔ پھر حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے جب عرض کیا نا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم پہ کوئی جرم نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا۔ یہ عفو عام جو ہے، کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں۔ یہ ایک بادشاہ اور نبی میں فرق ہے کہ بادشاہ جب کسی جگہ تسلط حاصل کرتا ہے تو کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے اور اگلی پچھلی کسریں نکال دیتا ہے، بدلے لے لیتا ہے، لیکن جب نبی کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو عفو عام کا اعلان کر دیتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے مسلمانوں کے لیے درس ہے جو بلیم گیم کا دھندا کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام، جیسے خاص طور ان دنوں پاکستان کی حالت ہوئی پڑی ہے۔ تو برداشت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اختلاف بھی ہو تو تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کو معافی دے دی ہے، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آداب اختلاف بھی ہمیں بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے دشمنوں کے لیے بھی عفو عام کا اعلان کر دیا۔ اور آج کا مسلمان تو سیرت کو پڑھ ہی نہیں رہا، غیر مسلموں نے سیرت کو پڑھا تو وہ اس واقعے کو پڑھ کر حیران ہو گئے، اور اپنی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک غیر مسلم مصنف سٹینلے لین پول اپنی کتاب پروفٹ اینڈ اسلام کے اندر اس فتح مکہ کا واقعہ ذکر کر کے ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتے ہیں the prophet's grandest victory over his enemies was also his greatest victory over himself. He had an amnesty to the whole population of Makkah. یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان فتح اپنے دشمنوں پر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی فتح کا ایک نمونہ ہے کہ دشمن کو فتح کرنا آسان ہے، اپنے آپ کو فتح کرنا مشکل ہے، کہ ہر انسان کی فطرت میں بدلے کی خواہش، انتقام کی
خواہش تو موجود ہے نا تو اس کو دبا لینا اور اختیار ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا. ایک تو نہیں اختیار ہی نہیں ہے تب تو وہ معاف ہی کرے گا. جس کو میاں محمد بخش صاحب پنجابی میں کہتے ہیں لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا, کہ یا تو بھاگ جائے گا یا روئے گا. بھائی جو کمزور ہے اس نے تو یہی کرنا ہے. مزہ تو تب ہے کہ طاقت پاس ہو, اختیار پاس ہو, پاور پاس ہو, قوت پاس ہو اور اس کے باوجود معاف کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے.